نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، دینی ماؤں اور بہنوں، ہم نے سورت زخرف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37، اور آج انشاءاللہ کچھ باتیں انہی دونوں آیتوں کے روشنی میں ہم آپ سے کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی باتیں سننے اور سننے والا قبول کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل کر لے جن کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ہمارے بندوں کو ان بندوں کو بشارت سنائیں۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ قصہ آپ حضرات کو معلوم ہے، جب اللہ نے حکم دیا تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جتنے فرشتے تھے سبوں نے سجدہ کیا۔ وہاں ابلیس موجود تھا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا، ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تو نے کیوں انکار کیا؟ کبر اور غرور میں ڈوبا ہوا ابلیس اللہ رب العالمین کو جواب دیتا ہے کہ انا خیر منہ، آدم سے میں بہتر اور افضل ہوں۔ آپ نے غلط کیا، آپ کا کام یہ تھا کہ آدم کو فرشتوں کو حکم دیتے کہ میرا سجدہ کریں، میں افضل ہوں، اور آپ مجھ کو کہتے ہیں سجدہ کروں آدم کا، یہ تو میرے ساتھ بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ رب العالمین نے ابلیس کو حکم دیا، جنت سے نکالا اور بھگا دیا وہاں سے۔ لیکن جب ابلیس کو اللہ نے جنت سے بھگایا تو اس نے اللہ رب العالمین سے ایک اپیل کی اور کہا، الہ العالمین، آپ مجھ کو فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں،
مجھے موت نہ آئے، میں دنیا میں زندہ رہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جا، ہم نے تجھ کو مہلت دے دیا، قیامت تک تیرے پاس موت نہیں، قیامت کے قریب موت آئے گی تجھے۔ ابلیس کو جب اجازت مل گئی، سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوٹ دے دی قیامت تک کے لیے، تو اس نے کہا اللہ، میں دنیا میں آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ ان میں سے کوئی انسان جنت میں نہ جا سکے، سب کو میں اپنا غلام، اپنا فرما بردار بناؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جا، ہم نے تجھ کو مہلت دے دیا اور تو گمراہ کر، لیکن میرے جو محبوب بندے ہوں گے، مخلص بندے، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ابلیس آیا دنیا میں، بعد میں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ قصہ مشہور ہے، آدم علیہ السلام اور حوا کو بھی دنیا میں بھیجا۔ یہیں سے انسان اور ابلیس کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو متنبہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی تمہارا ہمدرد نہیں ہوگا، یہ تمہیں گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرے گا، اس سے ہوشیار رہنا۔ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے چلے گئے، لیکن ابلیس اپنے چیلوں شیاطین کے ساتھ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہی انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ آج یہ دونوں آیات جو میں آیتیں، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 سورہ زخرف کی پڑھی ہیں، اس میں اسی قصے کی ذرا وضاحت کی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہی سمجھنا ہے ہم کو، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر شیطان مسلط ہوتا ہے، شیطان جس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ آج یہی سمجھنا ہے۔ آخر اربوں خربوں کروڑوں انسان ہیں جو شیطان کے مکر سے بچے، اور ایک بہت بڑا طبقہ شیطان ان پر مسلط ہے۔ جو بچے ہیں کیوں بچے ہیں، اور جن پر شیطان مسلط ہوا اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ اختصاراً یہ سمجھیں کہ آج جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، ہم آپ کو جو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ شیطان کن لوگوں پر مسلط ہوتا ہے اور شیطان کن کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بالکل وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ شیطان کن پر قابو پائے گا، کن پر مسلط ہوگا، اور شیطان کے تسلط سے اور شر سے کون لوگ محفوظ رہیں گے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کے ذکر سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اللہ کے ذکر کو جو چھوڑے گا، اللہ فرماتے نقید لہ شیطانا، ایسے ہی انسان پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان ان لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ،
نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو شخص بھی رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کنارہ کشی کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کریں گے۔ انسان بھولا بھٹکا ہے، اسے بار بار سمجھایا جائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے سامنے پیش کیا جائے، دین کی باتیں بتائی جائیں، سمجھایا جائے، لیکن اگر وہ انسان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ، برائیاں، حرام کاریوں میں اگر ڈوبا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو دو چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اب شیطان ہی اس کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرین کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، کنارہ کشی اختیار کیا ذکر الہی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کیا۔ ایک تو شیطان ہی اس کا سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا ساتھی بن گیا۔ انسان جو اس کے دوست ہیں، وہ دوست تو دوستی نبھائے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شیطان جس کے اوپر اللہ نے مسلط کیا، شیطان اس کا ایسا زبردست ساتھی بن جاتا ہے کہ وہ شیطان ایک منٹ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سوتا ہے تو اس شیطان ساتھ میں ہے، کھاتا ہے تو شیطان ساتھ میں ہے، اچھی بری جگہ جہاں بھی گیا، اللہ فرماتے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب شیطان اس سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری چیز وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو ہمیشہ صراط مستقیم سے روکتا ہے، دین کی راہ، اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ راہ سے روکتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ان کو صراط مستقیم سے، اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، شیطان اس سے ان کو روکتا ہے، اور اس طرح سے شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے راستے پر ہیں، اپنے آپ کو اچھے راستے پر سمجھتے ہیں۔ شیطان اتنا اس قدر ان کو پٹی پڑھا دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط راستے پر سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کو مجرم قرار دیتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھے راستے پر سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، ان دونوں آیتوں میں بات واضح ہو گئی کہ شیطان کن پر مسلط ہوتا ہے؟ شیطان ان لوگوں پر مسلط ہوتا ہے، قابو پا لیتا ہے اور ساتھی اپنا بن جاتا ہے، اپنے فندے میں پھانس لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دو طرح کا ہے، اس کو سمجھے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دو طرح کا ہے، اور یہی دونوں طرح کا ذکر جب انسان چھوڑتا ہے تو شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، ذکر کی، اللہ کے ذکر کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ دعائیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہ جو زبان سے ذکر ہے اس کو کہا جاتا ہے ذکر الہی۔ جیسے اللہ سبحانہ شاہد لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے، بہترین عمل کرنا چاہتا ہے، تو اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھو۔ ایک تو یہ ذکر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز اللہ نے جس کا حکم دیا، رسول نے جس کی دعوت دی، ہر وہ چیز جس کے سیکھنے سکھانے کا اللہ نے حکم دیا، ہر ایسی چیز جو اللہ کو پسند ہو، ان تمام چیزوں کو بجا لانا، عمل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ تو ذکر کی 2 قسمیں، ایک تو زبان سے ذکر ہے، دل سے ذکر ہے، نمبر 2 اپنے اعمال، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن پاک سورۃ الجمعہ کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایمان والو جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ دیکھیں یہاں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا۔ تو ذکر 2 طرح کا ہے، اچھی طرح سے یاد رکھو، ایک تو زبان کا ذکر، نمبر 2 اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ نماز بہت بڑا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین ذکر ہے، اور دعائیں اور ذکر اذکار جو زبان سے پڑھتے وہ بھی ذکر ہے۔ یہ 2 طرح کا ذکر ہے۔ جب بھی انسان، اب آیت کا مطلب سمجھیں، جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور دین و شریعت سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اس طرح سے شیطان اس کو برائی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی بیوی ام الدرداء کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر ابو الدرداء جو بڑے جلیل القدر صحابی علماء صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے محبوب صحابی، علماء کا مقام معمولی صحابی اور عالم ہو، بہت بڑے عالم تھے صحابہ میں۔ ابو الدرداء کہتے تھے کہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ۔ ذکر کا معنی بتائے، کتنا پیارا معنی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر پسندیدہ چیز کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، من اطاع اللہ، جس نے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کیا، فقد ذکر اللہ، تو یہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ ذکر الہی کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اطاعت اور عبادت کو، اطاعت اور فرما برداری کو ابو الدرداء ذکر الہی قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنْ قَلَّتْ صِيَامُهُ وَصَلَاتُهُ، گرچہ بہت زیادہ نفلی روزہ نماز نہیں کرتا،
لیکن اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، اور جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنے بھی روزے نماز کر ڈالے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، وہ بھولا ہوا ہے، گرچہ کتنے روزے نماز کر لے رہا ہو۔ تو یہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان ان پر اثر انداز ہوتا ہے، شیطان ان پر تسلط کر لیتا ہے، شیطان ان لوگوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اپنے فندے میں پھانس لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری بات کہتے ہیں، بسند صحیح منقول ہے، اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے بھی، اور کچھ روایتیں بھی، حدیثیں بھی آئی ہیں، لیکن حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام کا قول جو بسند صحیح ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ شیطان جب انسان غافل ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری دین و شریعت سے دور ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کے دل پر اپنا پنجہ گاڑ کر کے اس کے دل کو اپنے پنجے میں لے لیتا ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی، کہتے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کشتی والا اپنے کشتی کو روکنے کے لیے لنگر زمین میں دھسا دیتا ہے تاکہ کشتی کہیں نہ جائے، جیسے لنگر زمین میں دھسا دیتا ہے، ایسے ہی شیطان جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھولے ہوئے ہیں، شیطان ان کے دل میں اپنا پنجہ ایسے چبھو کر کے گاڑ رکھتا ہے، پورے دل کو اپنے قبضے مٹھی میں لے رکھا ہے، پنجہ گاڑ کر کے رکھا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت شیطان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی، اس شخص کے دل کو شیطان کے قبضے سے دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی دوا دنیا میں ایسی نہیں ہے، کوئی جنتر منتر کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ شیطان کے پنجوں سے اس کے دل کو آزاد کرا سکے، ناممکنات میں سے۔ اب اگر وہ انسان جس کو شیطان نے اپنے قبضے میں لے رکھا، اس کے دل میں اپنا پنجہ گھسا کر کے اپنے پنجے میں کس رکھا ہے، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اگر وہ انسان توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے اطاعت فرما برداری کرنے لگے تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے قریب آیا، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑگڑایا، توبہ کیا اور عہد کرتا ہے اللہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا تو شیطان اب وہاں ایک منٹ نہیں رک سکتا، شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو خناس کہا جاتا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ خناس کے معنی آتے سرک جانا، چھوڑ کر کے بھگ جانا۔
خناس بہت زیادہ بھاگنے والا. جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، نام لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کرتا ہے، تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، بھگ جاتا ہے. اس لیے اس کو خناس کہا جاتا ہے. تو دوستو، شیطان کے شر سے بچنا ہے تو اس کا سب سے بڑا طریقہ ذکر الہی ہے. اور جو انسان ذکر الہی سے اعراض کرتا ہے، فوراً شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. اسی لیے کتاب و سنت میں ذکر الہی کا بہت کثرت سے بڑی تاکید آئی ہے. خوب زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. آج آپ دیکھیں گے جتنے لوگوں پر جن ہوتا ہے، جتنے لوگوں پر شیطان سوار ہوتا ہے، بے نمازی ہوگا، بے ایمان ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری سے دور ہوگا، اکثر ایسے لوگ نجس و ناپاک رہنے والا ہوگا. ایک انسان جو برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعا، تلاوت قرآن، نماز ہوئی، اذان ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے ناپاک ہوا، پاک ہو گیا. اگر انسان شریعت کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کبھی اس پر غالب نہیں آتا ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. شیطان ان پر غالب آتا ہے، ان پر قبضہ قابو پا لیتا ہے، انہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور گمراہ کرتا رہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری سے اور اللہ رب العالمین کے کتاب اور نبی کی سنت اور شریعت کی پابندی سے ہٹا، بے دینی کی راہ پر گیا، شیطان فوراً اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. دوستو، ہم نے کہا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں کثرت سے ہمیں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو، خوب کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو. شیطان تمہارا دشمن تمہیں ناکام بنانا چاہتا ہے، تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین سے، ارحم الراحمین کے اطاعت و فرما برداری سے دور کرنا چاہتا ہے. شیطان اپنا ساتھی بنا کے تم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اس لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو. کامیابی کے لیے شیطان کے شر سے، شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے دوستو، دونوں قسم کا ذکر، زبان سے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی کر کے یہ جو ذکر ہے، اس طرح کی ذکر کرتے رہیں گے تبھی ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. ایک بڑی عظیم ترین حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیں ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عمل قرار دیا ہے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، متعدد کتب، ترمذی، ابن ماجہ، بہت ساری کتب کی روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها درجاتکم وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق. قلنا بلى یا رسول اللہ، قال ذکر اللہ عز وجل او کما قال علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، مسلمانوں، الا اخبرکم یا الا ادلکم،
کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ جتنے اعمال تم کرتے ہو سب سے بڑا عمل کون ہے تمہارا؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے بتاؤں؟ نمبر 2، وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ خیر و برکت اور فائدے پہنچ والا عمل کیا ہے بتاؤں؟ نمبر 3، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور سب سے زیادہ تمہارے درجات کو جنت میں بلند کرنے والا اعمال۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ۔ چوتھی چیز، تمہیں وہ عمل بتاؤں جو دشمنوں سے جہاد کرنے میں، اور جہاد کیا ہے؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کو غالب رکھنے کے لیے دشمنوں سے جہاد کرنا۔ اور جہاد بھی کیسے؟ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، میدان جنگ میں تم دشمنوں کی گردن مارتے ہو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ تمہیں شہید کرتے ہیں۔ ایسا زبردست عمل۔ نمبر 5، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، سونا اور چاندی، درہم اور دینار، بہت ساری چیزیں جو تم صدقہ کرتے ہو، تمہارے ان تمام صدقات سے بڑا عمل۔ 5 بڑے اعمال کا تذکرہ۔ اللہ اکبر! سوچو ذرا سا، یہ ذکر الہی ہم نے چھوڑا، ہم ذکر الہی سے دور ہوئے۔ آج 90% مسلمانوں پر شیطان مسلط ہے اور ایسا ذلیل کر رہا ہے، اور شیطان نے ہم پر جب قبضہ کیا